زراعت کے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسط اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجئے. آج جمعہ ہے، آپ کی کالز کا دن ہے. ہم آپ کی کالز لیں گے. نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. 3 کالرز اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلے نواب شاہ سے کامران علی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے سر؟ بالکل آ رہی ہے. کتنی گرمی ہے کامران بھائی؟ سر 48 ڈگری سیلسیس ہے. تقریباً 4-5 روز ہو گئے. بہت زیادہ ہیٹ ویو ہے. دن کے اندر نکلتے ہیں تو پاؤں جل جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے بھٹی کے اندر سفر کر رہے ہیں. اور بجلی کا کیا سین ہے؟ بجلی 8 گھنٹے کی سر لوڈ شیڈنگ ہے. اسی حوالے سے میں نے ریکویسٹ کرنی تھی اویس لغاری صاحب سے کہ وہ کم از کم دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہ کریں. دن 12 بجے سے شام 6 بجے تک لوڈ شیڈنگ نہ کریں، کیونکہ یہ کہ اس دوران بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹیمپریچر ابھی 8 بجے کے قریب بھی جو ہے 40+ تھا. میں مان سکتا ہوں. تو اچھا، آپ کا ہیسکو لگتا ہے نا؟ جی سر، ہیسکو ہے ہمارا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو مہران ہائی وے جو ہے وہ بھی بند پڑا ہے کافی عرصے سے. ایک برج اس پہ بننا ہے اور وہ اس کی وجہ سے سعید آباد اور نواب شاہ کے درمیان مہران ہائی وے بند ہے. تقریباً 8 مہینے ہو گئے. تو وہ کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ اس کام کو تھوڑا تیز کروائیں. ابھی ٹیمپریچر تھوڑا کم ہو جائے پھر اس پہ تعمیراتی کام شروع ہوگا. بس سر، ہم جو ورکرز کو ہم کام کرتے ہوئے دیکھتے اتنی شدید گرمی کے اندر، یقین کریں ہم تو ان کے حوصلے کو داد دیتے ہیں اور وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کے کام کر رہے ہوتے ہیں. مزدور ہوں، بھٹا مزدور ہوں یا پھر ہیسکو کے ملازمین ہوں جو پول کے اوپر اتنی شدید گرمی کے اندر چڑھ کے کام کرتے ہیں. بے شک. بالکل ٹھیک ہے. شکریہ بہت بہت. آپ نے دیکھا کراچی میں کافی شہروں میں مظاہرے اسپونٹینیس یہ بجلی کے خلاف. جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے تو لوگ بالکل مجبور ہو کے پھر سڑکوں پہ آ کے پتھراؤ، بلاک کرنا، یہ کرنا. کل پرسوں وہ بیان دیکھا تھا ہم نے سندھ کے ایک منسٹر کا کہ اگر کسی کو ہیٹ سٹروک ہوا تو FIR جو ہے وہ کہ الیکٹرک پر کٹے گی. تو آئی گیس کہ کہنا آسان ہے. اس میں 1000 باتیں ہو سکتی ہیں. گریڈ کیپیسٹی پہ کتنا کام ہوا ہے، ڈسٹریبیوشن پہ کتنا کام ہوا ہے، کیونکہ بجلی تو ہے آپ کے پاس نا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں، یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ ہیسکو کی اس لیے ابھی بات، یہ تو ایک الگ بات ہے. ان کا ریکارڈ بہت خراب ہے. جی بالکل. ہیسکو بھی ہے، دوسرا وہ سکھر والا بھی جو پورا ہے وہاں پہ ریکوریز وغیرہ ایک الگ ہی. ریکوریز کا بہت سنگین ایشو بھی ہے نا. ریکوریز کا بہت سنگین ایشو ہے وہ. اور اس نے کئی الیکٹرک نے میں نے سنا ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ 70% جن علاقوں سے ریکوری ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ یا تو بالکل نہیں ہوتی ہے، اس کا دورانیہ بہت کم. ایسا کچھ ہے. لیکن اگین اس پر بھی کافی باتیں ہوئی ہیں نا، کیونکہ کچھ علاقے ہیں مکسڈ علاقے ہیں. اب علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو بل دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بالکل نہیں دے رہے. لیکن پچھلے ہفتے ہمارے پاس ایک بالکل کراچی کی، اس نے کہا جی ہم تو دیتے ہیں، اب اگلے نہیں دیتے تو ہماری ہم تو سفر کریں. چلو. تو کراچی سے ہماری اگلے کالر ہیں راحیل اشر صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں یہ آج آپ لوگوں سے بات کروں گا. وہ جو ابھی اسلام آباد میں PTI کے اسپوک پرسن ہیں، یہ کیا ہیں، رؤوف حسن صاحب، ان کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد وہ یہ افسوس ہوا کہ جی PTI والوں نے ہمارے آرمی چیف، ISI چیف اور ادارے کے لیے جو مواد شائع کرنا شروع کیا سوشل میڈیا پہ، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. دکھ افسوس ہوتا ہے کہ جی تھوڑا بہت عہدے کا لحاظ کرنا چاہیے. آپ کے 1000 اختلاف صحیح، اس پستی پہ مت گریں کہ مجھے وہ بات یہاں آپ کے پروگرام میں رپیٹ کرتے ہوئے برا لگتا ہے. میرا سوال ہے کہ بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ایجنسی کے بندے تھے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان سے کہ جی وہ تو آپ کے اپنے بندے تھے، آپ کا پلانٹیڈ تھا. آپ نے ان کے ساتھ مل کے کر لیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہم مزید پریشرائز کریں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی میں آپ کے پروگرام سے پہلے ایک شو میں آئے ہوئے تھے رؤوف پلاسا صاحب. انہوں نے ایک بات بتائی کہ جب عارف الوی پریزیڈنٹ تھے انہوں نے یہ کہا جی میں نام دے دوں گا، آرمی چیفز سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی عمران خان کی آپ گارنٹی لیتے ہیں؟ انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا، نہیں جی میں عمران خان کی گارنٹی نہیں لے سکتا. یہ آن ایئر انہوں نے کہا دیا کہ عمران خان کی بدقسمتی کہنے کہ جی پاکستان میں اور انٹرنیشنلی کوئی ان کی اور ان کی پارٹی کی گارنٹی نہیں لے سکتا. آپ امریکہ سے لڑ لیے، سعودی عرب سے لڑ لیے، UAE، کویت اور ترکی سے لڑ لیے. یہی چیز آپ نوٹ کریں کہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کو انٹرنیشنل لوکل گارنٹر نہیں ہوتے تھے، انٹرنیشنل گارنٹر مل جاتے تھے. وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے ان کو واپس لے کے آتے تھے. تو یہ میں بول رہا تھا، مجھے بڑا دکھ افسوس ہوا دیکھ کے جو انہوں نے یہ
جس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا شروع کی ہیں، مجھے تو بہت دکھ افسوس ہے. چلیں، راحیل اشر صاحب کی رائے آ گئی. باقی بھی اگر کوئی رائے ہے تو وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. شہزاد جمیل صاحب ہیں دمام سعودی عرب سے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی دراصل میں دمام سے بات کر رہا ہوں. وسعت صاحب 2 سال پہلے میں نے کال کی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ دمام سے بیٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی بات کرنی ہو تو آپ ملک میں آئیے. لیکن پھر بھی میں کھل کے بات کروں گا. یہ جو احمد فراد صاحب کی جو خبریں ٹی وی پہ چل رہی ہیں، مجھے اس کے پیچھے کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. ان کی جو جبری گمشدگی کی گئی ہے، ہیلو جی جی سن رہے ہیں سر. جی جی، ان کی جو جبری گمشدگی کی گئی ہے اس کے پیچھے جو ہے کون ہو سکتا ہے، اس کا جواب کسی کو پتہ نہیں ہے. ہیڈ لائنز میں وہ چل رہے ہوتے ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ مہینوں کے بعد واپس آ جاتے ہیں. نثار قمر کو الیکشن سے 30 دن پہلے غائب کر دیا جاتا ہے، الیکشن کے بعد وہ بالکل ایک دم سین پہ آ جاتے ہیں. پچھلے سال ارسلان کو غائب کیا گیا 4-5-6 دن کے لیے، وہ پھر خود سے واپس آ گئے. لیکن آج تک کسی کو اس کا جواب نہیں ملا کہ یہ ہوتا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ جبری گمشدگی ہے یا نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہیڈ لائنز میں دیا جاتا ہے کہ بھائی عدالت یہ کر رہی ہے، پولیس نے جیو فینسنگ کر لی ہے، لیکن جواب نہیں ملتا ہے اس کا. اور ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں بار بار، ہر حکومت میں ریپیٹ ہوتی ہے. اکثر لوگ نہیں پکڑے جاتے. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. سوال تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ نامعلوم افراد کون ہیں جو یہ غنڈہ گردی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہی سوال ہے نا. ٹھیک ہے، یہی ہے. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز لائن میں نہیں لکھی ہوتی وہ شاید بٹوین دا لائنز پڑھی جاتی ہے، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اور نامعلوم ہی کہیے فی الحال. نامعلوم ہے. محمد فیصل صاحب ہیں سکھر سے. السلام علیکم. جی ہیلو 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 فیصل صاحب السلام علیکم. ہیلو 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 جی جی ہیلو جی نہ کریں، اب آپ اپنی بات کریں، آن ایئر ہیں. جی سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. ہاں آپ کا ٹی وی چل رہا ہے کیا؟ نہیں سر، ٹی وی بند ہے، آف ہے. اوکے اوکے جی فرمائیں. اچھا میں یہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، سندھ میں جو ہے اس وقت بد امنی کی صورتحال ہے، خصوصاً سکھر کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں، شکارپور، کشمور، کندکوٹ، اس وقت جو ہے وہاں پر اتنا خوف کا عالم ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ گھر سے اگر باہر نکلتا ہے، اپنی جاب پر جاتا ہے، اپنے آفس میں جاتا ہے، تو اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. اچھا تازہ مثال آپ نے یہ سنی ہوگی کہ پہلے تو سکھر کے ایک بہت بڑا نام شہید صحافی جان محمد مہر قتل ہو چکے ہیں، ابھی تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے. اب گھوٹکی میں نصر اللہ گڈانی، اچھا وہ بھی ایک عوام کی آواز تھے، وہ بھی ان کی سوشل میڈیا پر، ان کے چینلز پر، ان کے اخبارات پر ہم دیکھتے تھے کہ وہ عوام کی صرف آواز اٹھاتے تھے، لیکن انہیں بھی بے دردی سے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. لیکن ان کا بھی ابھی تک جو ہے کوئی قاتل یا ان کے کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. سندھ کی خصوصاً سکھر سے جو منسلک شہر ہیں، ضلع ہیں، اضلاع ہیں، ان میں بہت بد امنی ہے. صورتحال ایسی ہے کہ آپ اگر سکھر کا وسعت اللہ خان صاحب دورہ کریں یا شہادت جیلانی صاحب کریں، زرار کھوڑو صاحب کریں، تو لیکن سکھر سمیت جو دیگر اضلاع ہیں انتہائی خطرناک صورتحال ہے سندھ، کشمور، کنکوٹ اور گھوٹکی میں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اس پر ہم نے کشمور اور کنکوٹ پہ تو ہم نے کافی دفعہ بات کی ہے. یہ جو ابھی گڈانی صاحب کا جو واقعہ ہوا ہے اب اوور دا ویکینڈ میں آپ صحافی تھے عوامی آواز کے، دم توڑ دیا انہوں نے، تو اس پر بھی میں دیکھا اب ایک اسٹرنگ آف کلنگز. پچھلے 2 سال میں یہ دوسرے ہیں صحافی گھوٹکی کے، گھوٹکی ضلع کے، جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. اگر آپ پورے سندھ کی لیں تو تعداد اس سے کافی بڑی ہے. یس، لوکل فرعون جی جی ان کی ایک الگ مملکت ہوتی ہے، ان کی الگ کنگڈم ہے. بکر کے ڈاکو کہہ سکتے ہیں. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کوئٹہ سے زرمینہ خان صاحب. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے کل چمن بازار کے حوالے سے جو ان کا مسئلہ ہم پہ بات کی.
ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ لوگ وہاں پر جائیں, وہاں پر دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کس قدر مشکلات کا شکار ہیں. وہاں پہ ان کی رشتہ داریاں ہیں بارڈر کے اس پار اس پار, تو پاسپورٹ کا ہونا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. یہاں پہ جتنے بھی بارڈر ایریا پہ لوگ آباد ہیں ان کے لیے پاسپورٹ کا ہونا بہت مشکل ہے, اور ان کو یہ مطالبہ ان کا ماننا چاہیے کہ وہ جو ہے جس طرح 75 سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے اسی طرح کا طریقہ کار ان کا ہو. اور دوسرا میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ پچھلے 5 مہینوں سے بلوچستان یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہے وہ اپنی تنخواہوں کے لیے بیٹھے ہوئے. یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ اساتذہ کو ابھی تک تنخواہیں 5 مہینوں سے نہیں ملی. وہ لوگ بیٹھے ہیں احتجاج پر, کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن رہا. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان مسئلوں کو دیکھیں اور ان کو حل کریں. شکریہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں خیال کل آپ نے کیا کل کیا تھا, سعید علی شاہ سے ہم نے بات کی تھی تو سمجھنے بلوچستان یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے, 5 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی. جی وہ وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ جو ہیں ہزاروں, کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیلریز دیں. 5 مہینوں ایک کرائسس ہے وہاں پہ ہر چیز میں, ایجوکیشن میں. فارمرز الگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لاپتہ والے الگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو, اور گورنمنٹ الگ بیٹھی ہوئی ہے. ہاں گورنمنٹ الگ, وہ کہیں اور دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کہیں سے ڈائریکشن ملے تو ہم کریں. ایک چھوٹا سا مسئلہ اس دفعہ جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان میں کوئی پچھلے چند سالوں میں مطلب آئی تھنک 200 سے زیادہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں کیمپس, اور انہوں نے اچھا وہ کیا ہے, وہ ہر ایم پی اے کہتا ہے کہ جی میرے علاقے میں ہونی چاہیے. اچھا وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بلڈنگ ہے اس کو ہم یونیورسٹی کا درجہ دے دیتے ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ تو 36 ہیں تقریباً. ہاں اس میں 80 اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی میں. اب آپ جب اس طرح کرنے لگیں گے نا پولیٹیکل بیسس پہ, مطلب جسٹیفیکیشن نہیں ہے ہر جگہ یونیورسٹی 200. ہاں نہیں مطلب کہ کوئی پتہ نہیں 80 تھی اور اس کے اوپر بورڈ لگا دو یہ یونیورسٹی ہے کل سے. لیکن بلوچستان یونیورسٹی کا تو ایک اپنا ایک الگ ایشو ہے. وہ تو ایک اسٹیبلش یونیورسٹی ہے, دہائیوں سے ہے, آپ کے کیپٹل میں ہے. اگر وہاں پہ ٹیچرز کا سب سے پہلے مسئلہ حل ہونا چاہیے. تو ان کی آپ نے اپنی بات رکھی ہے, خدا کرے کہ وہاں پہ جو کام ہے وہ سنیں, اس پہ غور کریں. منیر حسین سوہو کہاں سے ہیں؟ سوہو خیرپور. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کل مل گئی. لاسٹ ہفتے بھی میں نے ٹرائی کیا تھا, گرمی گزارنے آئے ہیں ہم گاؤں میں, تو ایک گاؤں کی گیم کا ہی حوالہ دوں گا. ظاہر ہے ہو سکے ذرا کھولو صاحب کو یہ گیم یاد ہو. سر ہم چھوٹے ہوتے تھے, اب 48 منٹ میں آپ کا ٹائم لوں گا. ہم چھوٹے ہوتے تھے 15 20 25 لڑکے بٹھاتے تھے زمین پہ, پھر ایک سخت کپڑے کا سوٹا بناتے تھے. تو ہم گیم کھیلتے تھے, ایک بچہ وہ سوٹا لے کر اس چاروں طرف اس کے گھومتا تھا. ہم کہتے تھے, وہ بچہ کہتا تھا پھر سوٹو ڈبلی دریاتے, پھر سوٹو ڈبلی دریاتے. تو وہ جو ہے نا سوٹا ہم رکھ جاتے تھے اور راؤنڈ لگا کے آتے تھے. وہی سوٹا اگر اس نے نہیں دیکھا جس کے پیچھے ہوتا تھا تو ہم اٹھا کر اس کو مارتے تھے. تو سوٹا تو سر ہے, اب وہ سوٹا نکل کہاں سے رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو اسی لیے جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ وہ پھر سوٹو ڈبلی دریا پہ ہے. اب دیکھیں تو وہ سوٹا کہاں سے نکلتا ہے, اور ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سوٹا تو ہے لیکن نکلے گا کہاں سے. یہ ذرا صاحب کھورو صاحب اور شاہزیب جیرانی ہمارا محسن ہے, بچہ ہے, ہم بچے ہیں ان کے, تو بہت کچھ اس کے گھرانے سے سیکھا ہے. تو لہذا دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, جو عمران خان نے پیکیج دیا تھا کراچی پیکیج 64 ارب اور 63 ارب روپے, سر اس پیکیج کا نام کیا ہے؟ شاید آپ تینوں کو بھی پتا نہ ہو, میں چیلنج نہیں کرتا ہوں, آپ وہ پیکیج دیکھو. سر کراچی پیکیج ہوتا ہے گرین کراچی, بیوٹیفیکیشن کراچی, سیف سٹی کراچی, ماڈرن کراچی. یہ کراچی پیکیج 2047, سر اس کا نام ہے کراچی پیکیج 2047. 1947 میں پاکستان بنا تھا, 2048 میں جو ہے نا امریکہ نے اپنا نقشہ ہی چینج ہوا ہے کہ وہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ 2048 میں جو ہے نا ہے ہی نہیں. تو سر اس نے یہ پیکیج کا نام کیوں رکھا, کوئی اس کو اسمبلی میں کہنے والا نہیں ہے. آپ کا جو ہے اڈیالہ جیل میں یہ سوال اور خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں نام رکھا. میں وہ اگلی روٹی کے اندر ایک چٹھی ڈال دوں گا. ہاں لیکن جو آپ نے ابھی بات کی نا گیم کے بارے میں, ایک وقفہ لینا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں تو پھر اس اوپر ذرا کامنٹ کریں.
ویلکم بیک جی. ابھی خیرپور سے کال آئی تھی تو وہ ایک گیم کے بارے میں بتا رہے تھے, بچوں کی گیم. انٹرسٹنگ بات ہے کہ پنجاب میں بھی اس کی ایک ورژن ہے, کیا کہتے ہیں, کوکلا چھپاکی جمعرات آئی جے جیڑا اگے پیچھے مڑ کے دیکھے اودی شامت آئی ہے. تو ان کا جو کامنٹ ہے وہ تو ہم سمجھ گئے ہیں, لیکن اس کی میں تھوڑا آپ کو ہسٹری بتانا چاہ رہا ہوں. اپیرنٹلی یہ برٹش راج کے زمانے کی کہانی کھیل ہے, اور یہ اس کی شروعات کھیل سے نہیں ہوئی تھی, ایک ایکچوئل لائف ایونٹ ہے کہ 1857 کے بعد جب ایک مطلب ریوالٹ کہیں, میوٹینی جو کہا جاتا ہے, باغیوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوا تھا. تو اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا تھا نا, تو اس میں قیدیوں کو اس طرح رکھتے تھے ایک لائن میں پیچھے ہاتھ باندھ کے, اور کہتے تھے کہ کوئی آگے پیچھے دیکھے گا تو پیچھے سے نا ہنٹر لگتا تھا یا یہ. تو وہ پھر دہائیاں گزر گئیں, صدیاں گزر گئیں, اب وہ ایک چلڈرنز گیم بن گئی ہے. اور صرف سندھ میں نہیں یا پنجاب میں نہیں, میرا خیال ہے کہ تقریباً اس پورے خطے میں, مطلب پورے سب کانٹیننٹ میں جہاں پر بھی اس طرح کا کریک ڈاؤن ہوا تھا وہاں پر اس طرح کی گیم ہے. اس طرح کی اور بھی بڑی مزیدار چیزیں ہیں. انفیکٹ آدھی جو آپ کی جو چلڈرنز گیمز ہیں ان کا جو اوریجن ہے نا وہ کافی خوفناک ہوتا تھا. اگر نہیں ہوتا, خوفناک نہیں ہوتا تو وہ ایز اے گیم نہیں ہوتی تھی. جیسے اگر آپ کسی دن جاننا چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسنیکس اینڈ لیڈرز کہاں سے شروع ہوا تھا. وہ دینی تربیت کے لیے تھا. اچھا. ہاں, یہ ایک انڈین گرو تھے. تو اسنیکس اینڈ لیڈرز کا یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نیکیاں کرو گے تو آپ سیڑھی چڑھ کے اوپر جاؤ گے, اگر آپ کو گناہ کا سانپ کاٹے گا یا بری حرکتیں کرو گے تو پھر آپ اتنی تیزی سے نیچے جاؤ گے. تو یہ انسٹرکشنز تھی وہاں کے جو آشرم ہوتے تھے یا ان کے جو بھی ریلیجس اسکولز ہوتے تھے, وہاں پر بچوں کے لیے انسٹرکشن ہوتی تھی ان کو سمجھانے کے لیے کہ نیکی اور برائی میں کیا فرق ہے. بائبل کے مطابق سانپ نہیں بہکایا تھا آدم کو, سیب کھا لو. سر بالکل سیگمنٹ کریں کسی دن اس میں, ہاں کر سکتا ہوں. بلال احمد صاحب ہیں سیاٹل امریکہ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. آپ کا پروگرام تو میں دیکھتا ہی ہوں, لیکن آپ جن پروگرام میں پوڈ کاسٹ کے اندر ہوسٹ بن کے گیسٹ بن کے جاتے ہیں وہ بھی میں ضرور دیکھتا ہوں. تو الیکشن سے پہلے ایک پوڈ کاسٹ تھا جس کے اندر پوڈ کاسٹ کے جو ہوسٹ ہیں انہوں نے وسعت صاحب سے بڑی دفعہ ابو قاسم کے بارے میں, قیدی نمبر 804 کے بارے میں ان کے ویوز جاننے کی کوشش کی. تو وسعت صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ ایک اچھا نیوٹرل اپنا ویو پوائنٹ بتائیں, اور اس کے بعد پھر اگر پوڈ کاسٹ کا جو ہوسٹ ہوتا ہے نا, اگر وہ انڈیا پاکستان کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کرتا تو پھر ملینز آف ویوز آ جاتے ہوتے ہیں. یعنی کہ میرا بھی ایک فرینڈ تھا, اس کے بھی حالات تھوڑے ٹائٹ ہوئے, اس نے اپنا یوٹیوب کا چینل کھولا جس کے اندر اس نے انڈیا کی تھوڑی تعریفیں کی, پاکستان کو بیلنس رکھا, اس نے $2700 کما لیے. تو اگر آپ نے فری لانسر کو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ فری لانسنگ بزنس کے لیے, تو میرے خیال سے سب کو جو ہے نا اس طرح کے یوٹیوب چینل کھولنے چاہیے اور وہاں سے پھر ملینز آف ویوز آئیں اور ڈالر کی برسات ہو جائے. کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے, میں ویسے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بنا کمنٹس کو ذرا مانیٹر کرتا ہوتا ہوں. تو سب سے زیادہ اگر میں نے آرمی دیکھی ہے نا, کسی نے ہائر کی ہو, تو وہ وویک رامسوانی تھے نا, ان کے جو باٹس تھے یا جو بھی ان کی آرمی تھی وہ تھے, کیونکہ ہر فورم پہ انہوں نے اس کو پریزیڈنٹ نہیں تو وائس پریزیڈنٹ کو بنا دیا. بالکل صحیح بات ہے, صحیح ہے. اور یہ ہاں یہ ایک طریقہ بھی اچھا ہے. اکثر نا وہ مطلب پہلی بار میں آج کے پاس گیا تو وہاں سے پھر مودی پر گفتگو ہوئی, سنگھی سارے آ گئے پیچھے. تو اب وہ جب بھی ایسے سوال پوچھتا ہے نا, میں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم صرف سنگھی ویوز کے لیے سوال پوچھ رہے ہو میرے سے. ہاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1,00,000-2 لاکھ تو آنے ہی آنے ہیں. وہاں پہ کیا بہت سارے فارغ لوگ بیٹھے ہیں جو اتنی آبادی ہے اب, تو مگر مطلب اتنی آبادی میں سے 4-5 لاکھ بھی مل جائیں تو بس آپ کا کام ہو گیا. وہ پاکستان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. 5% بھی فارغ ہیں تو کروڑوں میں آتے ہیں, کروڑوں میں جاتے ہیں. سوچو, چلیں یوٹیوب سب کے پاس ہے. سہیل احمد ہیں, سہیل احمد کراچی سے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہیلو جی ہیلو. جی مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا مجھے ٹائم دیجیے گا کہ کراچی جو ہے, اس میں کراچی سندھ میں جو ہے بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں اور 1 جون سے چھٹیاں ہو رہی ہیں, جون جولائی کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی کتابیں جو ہیں وہ ابھی تک گورنمنٹ اسکول کے طالب علموں کو پرووائڈ نہیں کی گئیں. اب اسکول تو بچے آ رہے ہیں, اب جون میں 1 جون سے چھٹیاں ہو رہی ہیں, تو جون جولائی میں جب کتابیں نہیں ہوں گی تو نئی کلاس کی ریڈنگ, نئی کلاس کا سبجیکٹ وغیرہ یہ کیا
تو یہ کم سے کم اگر انہوں نے چھپائیاں کرنی ہوتی ہیں کتابوں کی یا جہاں سے بھی ہائر کرنی ہوتی ہیں تو وہ پہلے کر لیا کریں تاکہ بچوں کے یہ 2 مہینے جو ہیں یہ تو ضائع نہ ہونا. سندھ گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے. سیکنڈلی یہ کہ ہمارے کچھ ریلیٹیو نے پاسپورٹ جمع کرائے ہوئے ہیں 3 مہینے ہو گئے لیکن پاسپورٹ ابھی تک نہیں آئے جی. تو وہ بھی بڑی پریشانی میں. کسی نے ایران جانا ہے, کسی نے عراق جانا ہے یا سعودی عربیہ جانا تھا, عمرے پہ جانا تھا, تو وہ سارے مسنگ میں ہو گئے. تو اس کو بھی ذرا سا حکومت سے میری ریکویسٹ ہے. تیسری یہ ہے کہ ہیلو جی کافی ہو گیا نہیں چلے چھوٹی سی بات کر لیں. تیسری ریکویسٹ یہ ہے ہیلو جی تیسری ریکویسٹ یہ ہے کہ آٹا جو ہے جو 6500 روپے کی بوری ملتی تھی 50 کلو کی وہ 4500 کی آ گئی. یہ گڈ نیوز ہے, اچھی بات ہے, غریب آدمی کے لیے بہت اچھی نیوز ہے اور ہم لے بھی رہے ہیں. کافی آٹا سستا ہو گیا ہے. لیکن ہوٹل پہ جو روٹی ہے وہ اسی دام سے مل رہی ہے جو پرانے ریٹ پہ تھی. اسی طریقے سے بیکری کے آئٹم ہے, ڈبل روٹی ہے وغیرہ. تو اس پہ تو یہ کراچی کے اے سی وغیرہ جو ہیں یا کمشنر صاحب یہ ڈی سی وغیرہ یہ ان کو چاہیے کہ اس پہ سندھ گورنمنٹ فل فور ایکشن لے. یہ لوگ آتے ہیں, یہ چھاپے لگاتے ہیں اور اپنے کہتے ہیں بات ہو گئی. ہاں آٹا سستا ہوا ہے تو روٹی بھی سستی ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک بات ہے. پہلا پوائنٹ ہے, میں اس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسکول کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, کتابیں چھپی نہیں ہیں. یار چھٹیاں ہو رہی ہیں تو بچوں کو کچھ انجوائے کرنے دینا, یا اس میں بھی ان کو پڑھانا ہے بیٹھ کے ٹیوشن. مطلب کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ چھٹیوں میں بھی ان کو پڑھایا جائے. 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں, گرمی ہے, ان کو کھیل کود میں لگائیں, سمر کیمپ میں ڈال دیں. اگر کتابیں نہیں چھپی ہیں پھر جب وہ اسکول جائیں گے ایمرجنسی ہے یار شازی, مطلب ایمرجنسی ہے, بچوں سے زیادتی ہے بچوں کے ساتھ. آپ پاسپورٹ کی بات ہے بالکل سہیل صاحب, آپ صرف نہیں, میرا خیال ہے کہ لاکھوں لوگوں کا یہی رونا ہے. ہر جمعے کو کم از کم اس پہ ایک پلاسٹک ختم ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ ختم ہو جاتا ہے. اینی وے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پہنچ جائیں گے. عتبہ فاروقی ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا, میں بہت ہی مختصر آپ سے 2 بات کرنا چاہوں گا. جی. آپ کے علم میں ہے کہ قومی اسمبلی کی تقاریر بعض مرتبہ ڈائریکٹ اور بعض مرتبہ ہمیں سنائی جاتی ہیں. میں آپ کے توسط سے ایک ورڈ جو بہت ہی بولا جاتا ہے اس کے اندر, ویسے تو اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین جب بھی کوئی ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے حذف کیا. میں چاہوں گا ایک ورڈ وہ ضرور حذف کریں, اور وہ ایک دوسرے کو اس سے مخاطب کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آنریبل ممبر. وسعت صاحب, میں نے اس ورڈ کو آکسفورڈ ڈکشنری میں تلاش کیا, اور جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ اس ورڈ کو ان کو نکال دینا چاہیے, بیکاز آکسفورڈ اپنے ڈکشنری میں یہ کہتا ہے کہ این آنریبل پرسن از سم ون ہو بلیوز ان ٹروتھ اینڈ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اینڈ ٹرائز ٹو لیو اپ ٹو دا دوز ہائی پرنسپلز. پچھلے دنوں جو آپ نے اور ہم نے تقاریر سنی خواجہ آصف صاحب کی, بلاول بھٹو صاحب کی, جارج صاحب کے بیٹے کی, کوئی بھی ان میں سے اس لفظ کو ڈیزرو نہیں کرتا. میں چاہوں گا کہ یہ ورڈ جو ایک دوسرے کو یہ آنریبل کہتے ہیں, یہ ذرا آکسفورڈ میں جا کے یا گوگل کر کے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں اور کہیں کہ کیا یہ واقعی آنریبل کہلانے کے حق ہیں. یہ سب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ سب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا, ڈکشنری نہیں پڑھی ہے. اچھا, دوسرا میں تھوڑا سا موضوع ذرا سا ہٹ کے بہت شارٹ. کل میں نے ایک بیان وزیر اعظم صاحب کا سنا, اور جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اب کشکول توڑ دیا ہے. کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے وہ کشکول لیے گھوم رہے تھے, اب توڑ دیا ہے؟ تو اس کا میں مطلب نہیں سمجھا کہ پہلے تو اس کا مطلب ہے واقعی وہ کشکول لیے گھوم رہے تھے, کل سے انہوں نے جو ہے وہ کشکول توڑ دیے. بس یہ 2 باتیں تھی جو میں آپ کے توجہ. دیکھیں صاحب, ایک بات آپ سے کہ آپ بھی ذرا مجھے گائیڈ کریے گا, کیونکہ آپ کی اردو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. یہ آنریبل کا اردو ترجمہ کر کے مجھے بتائیے گا کہ ہوتا کیا ہے اور اس کی اردو میں کیا ایکسپلینیشن ہے. معزز رکن عزت مآب, ہاں یا عزت مآب. اچھا دوسرا نہیں, میں ایک ایشو لینا چاہ رہا ہوں ان کے ساتھ. ہاں نہیں, یہ آنریبل پہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم اپنے پولیٹیشنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن یہ مت بھولیں کہ چاہے وہ اس میں چلیں دھاندلی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ بہت سارے لوگوں کے ووٹ لے کر یہاں تک آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یہ فارم 47 والے ہیں, سارے تو نہیں ہوں گے نا, کچھ ہیں ان میں سے جو فارم 47 والے ہیں. تو اگر کوئی کاؤنسلر کا الیکشن بھی جیتتا ہے نا تو وہ اس کی ایک اپنا ایک حیثیت تو ہے نا, جس کے لیے لوگ نکلتے ہیں باہر, لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ
ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کا یہ بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ ہوئے چور ڈاکو لٹیرے اور وہ آپ بدزبانی کریں. کم از کم اس میں یہ ہے کہ چاہے آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یا ٹریجری میں بیٹھے ہیں, کم از کم آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہر بندے کی ایک بنیادی عزت ہے. چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو ویسے اب جو پوائنٹ آپ کا ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں, لیکن ہمیں اس کو پتہ ہے میں جب یہ بھی ریکگنائز سنتا ہوں نا مجھے ایک چیز یاد آتی ہے, اور وہ ہے شیکسپیئر کا ایک پلے ہے جولیس سیزر, اور اس میں مطلب جو آنریبل کے ساتھ گیم کھیلی ہے نا اینٹونی مارک اینٹونی, وہ یار اعلیٰ ہے. ہاں مطلب ابھی وہ بروٹس کیسیس وغیرہ سیزر کا قتل کر کے آیا. اچھا مارک اینٹونی اس کا بڑا قریبی بندہ ہے, وہ بھی پریشان تھا کہ یار اگلی باری میری تو نہیں ہے, تو وہ جاتا ہے اور منتیں کرتا ہے کہ نہیں سر یہ جو سیزر ہے یہ تو بڑا ہی گندا انسان ہے, میں نے تو کبھی اسے پیار نہیں کیا, آپ مجھے نا اس کی تدفین پر مجھے ایک اسپیچ کرنے دیں. تو وہاں پر نا وہ جو شروع ہوتا ہے نا اس نے کہا کہ یار یہ سب آنریبل لوگ ہیں, اور پھر جو اس کو لپیٹتا ہے وہ آنریبل کو گالی بنا دیتا ہے, آنریبل کو گالی بنا دیتا ہے. تو یہ بھی ہے, یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے نا جیسے کہ ہاں مطلب ان کا پوائنٹ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ اپنا کردار ان لوگوں کو بہتر کرنا چاہیے, لیکن اگر آنریبل کہہ رہے ہیں خیر ہے یار, آئی وڈ پریفر دیٹ اوور بدزبانی. اور اگر آنریبل کا گیم اصل میں سننا ہے نا کبھی برٹش ہاؤس آف کامنز یہ کس چیز سے ریپلیس وہ کہیں ایک دوسرے کو ابے او. اچھا نہیں دیکھو, اور یہ بہتر طریقہ ہے. اب میں آپ کو بھی کلپس دکھائیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, جب برٹش ہاؤس آف کامنز میں کوئی شروع ہوتا ہے نا مائی رائٹ آنریبل کالیگ, مطلب اس کو مطلب ہے کہ یہ بات جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس کی پھانسی ہو گئی, یہ مطلب گئے تم کام سے. یہاں سے جب شروع ہوتے ہیں یہ پارلیمنٹری وہ ہے, تو آپ جو ہے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, لیکن کچھ لوگ آپ کو کبیرہ کہتے ہیں. ہاں کچھ اکثر لوگوں کا کہنا ہے. ہاں اچھا, اور پازیٹیو سے نیگیٹو کا میننگ نکالنا اصل فنکاری. گیم تو یہ روہیل خان صاحب ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آپ تینوں صاحبان کو سلام قبول ہو سر. وعلیکم السلام. سر میں دو مسئلے بیان کرنا چاہوں گا, کوئٹہ سے بول رہا ہوں. جی ایک تو سر یہاں پہ تعلیم کا آپ کو پتہ ہے کہ ریشو بہت کم ہے جی, اور ٹیچروں کی کمی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ ابھی سیٹ کے جو ایریے ہیں, سریاب ہے, تختانی بائی پاس ہے, پنچپائی ہے, اخبر ہے, یہاں پہ ٹیچر آتے نہیں ہے. 500 بچوں کے لیے 2 ٹیچر ہوتے ہیں سر جی, وہ بھی دیر سے آتے ہیں. تو محکمہ تعلیم والوں کو ایک تو ٹیچر بھرتی کرنی چاہیے, براہیلہ دورانی صاحبہ وزیر تعلیم ہے. دوسرا ہے کہ جو سیٹ کے جو اسکول ہے تختانی بائی پاس کے, سریاب کے, پنچپائی کے, اخبر کے, ان کے یہاں جو ٹیچر شہر میں جو ٹیچر بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اسکولوں میں, 150 بچوں کے لیے 30 ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو سیٹ پہ بھیج دے, وہ نہیں بھیج جاتے, ان کے خلاف سخت کارروائی کرے. ٹھیک ہے. دوسرا سر ایسا ہے کہ ہمارے یہاں نعمان کا بھی مسئلہ بہت گمبھیر ہے. یہ سریاب کا علاقہ ہے, یہاں پہ چور ڈاکو منشیات فروش بہت زیادہ ہیں. پچھلے دن میان گنڈی ہے مستنگ روڈ پہ بڑے چاباد میں ایک گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی, ایک عورت ابھی تک زیر علاج ہے. تو پوری جو نیو سریاب کا ایریا ہے وہ لا اینڈ آرڈر بھی ظاہر ہے وہ بھی خراب ہے, ایجوکیشن بھی خراب ہے, اور ظاہر ہے کہ حکومت گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے. بالکل ایک عام شہری کے طور پہ آپ کا درد بالکل جائز ہے, اور آپ کی آواز اگر کوئی سن رہا ہو, امید تو کم ہے لیکن سن رہا ہو تو ہو سکتا ہے اس کے کان پہ تھوڑی سی جوں رینگ جائے. کال کرنے کا شکریہ. رانا جمیل صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ٹاؤن شپ لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی سر یہ جو ہمارے یہ سیاسی حالات ہیں جو ہمارے ملک کے, ہمارے غریب کا بچہ کوئی اسکول میں پڑھ نہیں سکتا, نہ تو انہیں تعلیم کی وہ توجہ دی جاتی ہے, نہ کتابوں کی. گورنمنٹ اسکول کتابیں دیتے ہیں. ہیلو, آپ کی لائن بہت انفارچونیٹلی کٹ رہی ہے, ایک بریک لے لیں. عبدالعظیم صاحب ہیں کراچی سے. ہیلو, کیا بیٹھ گئی؟ میں عبدالعظیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی
جی میں توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، یہ جب ہم ایئرپورٹ سے سٹی کی جانب جا رہے ہوں تو ناظرہ آفس جو ہے، ناظرہ EOBI ہاؤس کہلاتا ہے جی، EOBI ہاؤس کے ساتھ پیڈسٹرین برج ہے جی، وہ اس حد تک خطرناک ہوا ہے کہ میرا 15 روز قبل 2 دفعہ گیا ہوں، تو جب ہم دوسری جانب اٹھتے ہیں تو اس کا اسپیڈ کا اسٹیپ بالکل گر ہے، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لکڑیوں کے وہ لگا کے رکھا ہے، جس سے برقع پوش خواتین بھی اور ہم جیسے سینئر سٹیزن بھی جب چھلانگ لگاتے ہیں اگلے اسٹیپ کے لیے تو شدید خطرہ ہے، اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اس امپورٹنٹ جگہ پر، جہاں لوگ ناظر آفس میں بھی آتے ہیں، EOBI ہاؤس میں بھی آتے ہیں اور پیڈسٹرین برج سے آتے جاتے ہیں محمد علی سوسائٹی کے ساتھ۔ ایک تو یہ توجہ مبذول کرانی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ شاہ فیصل کالونی میں عظیم پورا پمپنگ اسٹیشن ہے واٹر کا، جس سے پوری کالونی کو وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ والو تبدیل کرایا ارباب اختیار نے، وہ ایسا کر دیا ہے بقول پمپنگ اسٹیشن کے کہ بھائی وہ انہوں نے ایسا لہٰذا سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، مطلب بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے، پہلا والا سمجھ میں آ گیا، یہ دوسرے میں لائن آپ کی بہت ڈسٹربنس ہے، تو میرا خیال ہے ہم آپ پھر دوبارہ ٹرائی کیجیے گا۔ پڑھتے ہیں آگے، کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں محمد کاشف صاحب، لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب سر آج میں 3 ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اور بہت ہی اہم فوراً شروع ہو جائیں، فوراً شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے سر، پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے سامنے سے جو موٹر وے بنی ہے اس کا کیا بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ہمارے یہاں۔ یہ بیدیاں والے روڈ کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی سر، یہ بتی چوک سے لے کے یہ اپنا سریاں پل تک یہ آگے کر کے یہ موٹر وے سر بنایا، تو میں نے سر یہی میں اپنے مائنڈ میں رکھا ہوا تھا کہ یہ وجہ کیا ہے۔ انہوں نے آدھی سڑک بنائی ہے بالکل کلین کر دیا اور آگے جمپ سا بنا دیا مٹی ڈال کے نا، تو پیچھے جو سواری آتی ہے وہ بڑی جی یہ تو آپ نے پچھلے ہفتے بتا دیا تھا، اس کے علاوہ بتائیں سر۔ آگے سنیں اس کے علاوہ سر میں ہاسپٹل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات ہے جی۔ دیکھیں سارے لاہور میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ سارے ہاسپٹل میں نئے ہاسپٹل جو اچھے بلے تھے ان کو توڑ کے پیسہ لگا رہے ہیں، کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں، لیکن ہسپتال ٹھیک کرنے سے کچھ نہیں بن رہا، بنے گا جب جتنی دیر تک عملہ ٹھیک نہیں ہوگا اتنی دیر تک کچھ نہیں ہونے والا۔ میری امپورٹنٹ بات سننا آپ، آج 2 ڈاکٹروں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، مطلب ایک شفٹ میں، مطلب کہ 8 سے لے کے 2 بجے تک ایک شفٹ کی ڈیوٹی ہوتی ہے 2 ڈاکٹروں کی، انہوں نے آپس میں ہی کمپرومائز کر لیتے ہیں، 3 گھنٹے آپ کر لیں، 3 گھنٹے میں کر لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہوتا کہ جو 500 بیڈ کا ہسپتال ہو جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے، وہ اس طرح لائنوں میں قطاروں میں لگے ہوتے ہیں، میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپس میں کمپرومائز کر لیتے، 3 گھنٹے تم کر لو 3 گھنٹے میں کر لوں، یا آپ خود دیکھیں کہ جہاں 2 ڈاکٹروں کی ڈیوٹی ہے وہاں 1 کارڈ ہے، 500 ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹ آنے والے ہیں۔ اور تیسرا سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈران جب کوئی دورہ کر لیتے تھے تو میڈیا میں شور ڈال جاتا تھا کہ اس نے سرکاری خزانے میں سے یہ دورہ کیا۔ اب میں اپنی پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ایسا کریں جب آپ جو ہے نا اگلے ہفتے پھر کال کیجئے گا، اس لیے کہ آخری سیگمنٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے بد انتظامی کی بات کی، ہاسپٹلس کی، ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے جسے مریم نواز صاحبہ کو فوری طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے۔ کیا ایک اور کالر تھے لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہمیں کہا پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، تو اگلے ہفتے پھر مزید کالز ہم لے سکتے ہیں۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔